أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد
فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. مسیح اس بات سے عار نہیں رکھتے کہ اللہ کے بندے ہوں اور نامقرب فرشتے، اور جو شخص اللہ کا بندہ ہونے کو موجب عار سمجھے اور سرکشی کرے تو اللہ سب کو اپنے پاس جمع کر لے گا. تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے وہ ان کو ان کا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عنایت کرے گا. اور جنہوں نے عار و انکار اور تکبر کیا ان کو وہ تکلیف دینے والا عذاب دے گا اور وہ اللہ کے سوا اپنا حامی اور مددگار نہ پائیں گے. لوگو، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس دلیل آ چکی ہے اور ہم نے تمہاری طرف چمکتا ہوا نور بھیج دیا ہے. پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کو مضبوط پکڑے رہے ان کو وہ اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور اپنی طرف سیدھا رستہ دکھائے گا. لوگ آپ سے حکم دریافت کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ اللہ کلالہ کے بارے میں حکم یہ دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مرد مر جائے جس کے اولاد نہ ہو اور اس کے بہن ہو تو اس کو بھائی کے ترکے میں سے آدھا حصہ ملے گا، اور اگر بہن مر جائے اور اس کے اولاد نہ ہو تو اس کے تمام مال کا وارث بھائی ہوگا، اور اگر دو بہنیں ہوں تو دونوں کو بھائی کے ترکے میں سے 2/3، اور اگر بھائی اور بہن یعنی مرد اور عورتیں ملے جلے وارث ہوں تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے. اللہ تم سے اس لیے بیان فرماتا ہے کہ بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے ایمان والو، اپنے اقراروں کو پورا کرو. تمہارے لیے 4 پائے جانور حلال کر دیے گئے ہیں بجز ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، مگر احرام میں شکار کو حلال نہ جاننا. اللہ جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سامعین، آج ہم نے
پارہ نمبر 6 میں سورہ النساء کی آیات مبارکہ 172 تا 176 اور سورہ المائدہ کی پہلی آیت کی تلاوت و ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ تلاوت کلام حق کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری عبد الماجد۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تلاوت قرآن اور اس کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ ارشاد رب العزت ہوا اور یہ بھی کہ قرآن پڑھا کروں، تو جو شخص راہ راست اختیار کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ رہتا ہے تو کہہ دیجئے کہ میں صرف نصیحت کرنے والا ہوں۔ یا رب تو دو جہان کا پروردگار ہے، یا رب تو دو جہان کا پروردگار ہے، تیرے کرم سے گلشن کن پر نکھار ہے، تیرے کرم سے گلشن کن پر نکھار ہے، یا رب تو دو جہان کا پروردگار ہے۔ رانا یہ چمن یہ بہاروں کا باغ-پن، رانا یہ چمن یہ بہاروں کا باغ-پن، تیرے جمال و حسن کا آئینہ دار ہے، تیرے جمال و حسن کا آئینہ دار ہے، یا رب تو دو جہان کا پروردگار ہے۔ روشن ہے تیرے نور سے قلب و نظر میرے، روشن ہے تیرے نور سے قلب و نظر میرے، اور تیرا ذکر وجہ سکون و قرار ہے، اور تیرا ذکر وجہ سکون و قرار ہے، رانا یہ چمن یہ بہاروں کا باغ-پن، رانا
چمن یہ بہاروں کا باغ پن تیرے جمال و حسن کا آئینہ دار ہے یا رب تو دو جہان کا پروردگار ہے۔ حمد باری تعالی سامعین ابھی ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے خورشید احمد، اور یہ حمدیہ کلام قمر یزدانی کا تھا۔ درس حدیث، آئیے سامعین تقاریر کا سلسلہ سنتے ہیں، مقرر ہیں ڈاکٹر عطاء الرحمن۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ قال نہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابیع ما لیس عندی، رواہ جامع ترمذی کتاب البیوع۔ صدق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس سے منع فرمایا کہ جو چیز میرے پاس موجود نہیں ہے میں اس کی فروخت کا کسی سے معاملہ کروں۔ صدق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے وہ حقیقی تجارت جس کا گہرا تعلق حقائق سے ہے۔ جس چیز کی خرید و فروخت کرنا یا خریدنا مقصود ہو اور وہ فروخت کرنے والے اور خریدنے والے کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ خریدنے والا اس کو دیکھے، اس کو سمجھے، اس کے عیب اور ساری چیزوں کو وہ جانے اور اپنی ضرورت کے مطابق اس کا تعین کر سکے۔ اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی چیز غیر موجود ہو اور اس بات کا امکان ہے کہ بیچنے والا وہ چیز فراہم نہ کر سکے بعد میں وعدے کے مطابق، تو یہ بھی جھگڑے کا باعث بنے گا۔ اور دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ فراہم تو ہو جائے اور جب وہ اس وقت فراہم ہو تو خریدار کو پسند ہی نہ ہو کہ میں جو چیز مانگ رہا تھا وہ تو وہ چیز ہے ہی نہیں، تو اس سے وہ پورا کا پورا معاملہ جو ہے کھٹائی میں اور خطرے میں پڑ جاتا ہے اور نزاع کی ایسی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے جس سے دونوں نہ نکل سکتے ہو کہ نہ پائے رفتن اور نہ جائے ماندن۔ تو ایسی صورتحال کے پیدا ہونے کی لیے نپ دا ایول ان دا بٹ، بدی کو جو ہے اس کی بنیاد کے اندر ہی دفن کر دینا چاہیے، اس کے امکانات کو بھی باقی نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ دراصل وہ تجارت ہے کہ جس کے اندر پوری سوچ سمجھ کر دیکھ بھال کر کے ایک فرد کوئی چیز خریدے اور دینے والا بھی اس صورت میں اس کو کوئی چیز بیچے جب وہ چیز اس کے پاس موجود ہو۔ غیر موجود چیز کی خرید و فروخت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور خرید و فروخت کی ہر وہ صورت ممنوع ہے جس میں غیر یقینی صورتحال ہو، کیونکہ اس غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے بعد میں نزاع، جھگڑے اور قتل و غارت گری تک معاملات پہنچ جاتے ہیں۔ اور اسلام کے مقاصد الشریعہ میں حفظ جان، پروٹیکشن آف دا لائف اور پروٹیکشن آف دا ویلتھ، یعنی مال کی حفاظت، زندگی کی حفاظت، اور اسی طرح آبرو اور عزت کی حفاظت جو ہے اس کو مقاصد الشریعہ بتایا گیا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حجۃ الوداع کے موقع پر فرمائی کہ الا یا ایھا الناس ان دماؤکم و اموالکم و اعراضکم حرام، کہ تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اس طرح محترم ہونی چاہیے کہ حرمت فی یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، جیسے یہ ذی الحجہ کا مہینہ اور جیسے یہ مکہ کے اندر یہ عرفات کا جو میدان ہے، مشعر الحرام کا جو میدان ہے، منی کا جو میدان ہے، جس طرح یہ محترم ہے اس طرح تمہارے لیے یہ محترم ہونے چاہیے۔ تو اس میں مال کے احترام کا مسئلہ یہی ہے کہ ایک فرد کو اس کے تمام شرائط کے مطابق سودا کرنا چاہیے، اور ایک فرد کو
تمام شرائط کے مطابق سودا خریدنا چاہیے، تاکہ معاشرے کو ان سارے قبیح اور ان ساری فساد کے ذرائع سے معاشرے کو محفوظ رکھا جا سکے، جس سے انسانی زندگی کو بھی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے اور معاشرے کو بھی خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے معاشی معاملات کے اندر ساری چیزوں کے بارے میں غور کر سکیں اور ایسی غیر یقینی صورتحال اور غیر یقینی کاروباروں سے دستکش ہو جائیں کہ جس کے نتیجے میں دھوکہ دہی اور معاملات جو ہے آگے نسلوں تک چلے جاتے، پورا کا پورا گھر جو ہے وہ درد اور غم کا مرقع بن جاتا ہے۔ تو اس ساری چیز سے اجتناب کے نتیجے میں ہی ایک کلین ہینڈ اور صاف ہاتھوں کے ساتھ اور ایک صاف نیت کے ساتھ کاروبار جو ہے یہ اسلام کا مطمع نظر ہے، اور قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ایک وہ تاجر بھی ہوگا کہ جو اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کے اصولوں کے مطابق چلاتا ہوگا۔ اندازہ کیجئے کتنا بڑا مقام ہے شہداء اور ان لوگوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ ایک تاجر کو بھی اٹھایا جائے گا۔ تو یہ جتنے معاملات ہیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہماری عبادات کا، ہماری سوچ کا، ہماری تسبیحات کا، ہمارے حج اور عمروں اور روزوں کا اثر ہمارے تجارت اور ہمارے معاملات پر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درس حدیث تقاریر کا سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے ڈاکٹر عطاء الرحمن کی گفتگو سنی۔ ہدیہ نعت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دلا دریائے رحمت قطرہ ہے آب محمد کا، دلا دریائے رحمت قطرہ ہے آب محمد کا، جو چاہے پاک ہو پیرو ہو اصحاب محمد کا، جو چاہے پاک ہو پیرو ہو اصحاب محمد کا، دلا دریائے رحمت قطرہ ہے آب محمد کا۔ زمین و آسمان ہو کیوں نہ روشن نور سے اس کے، زمین و آسمان ہو کیوں نہ روشن نور سے اس کے، کہ ہے ایک پرتوا خورشید مہتاب محمد کا، کہ ہے ایک پرتوا خورشید مہتاب محمد کا، دلا دریائے رحمت قطرہ ہے آب محمد کا۔ ادا کس کی زبان سے ہو سکے شکر اس کی نعمت کا، ادا کس کی زبان سے ہو سکے شکر اس کی نعمت کا، دو عالم ریزہ چین حق نے کیا کعب محمد کا، دو عالم
रेजाची हक ने किया काबे मोहम्मद का दिला दरियाए रहमत कतरा है आबे मोहम्मद का। कदेराना जब अपना खम किया बहरे नमाज़ों ने, कदेराना जब अपना खम किया बहरे नमाज़ों ने, हुआ उस वक्त साजिद काबा मेहराबे मोहम्मद का, हुआ उस वक्त साजिद काबा मेहराबे मोहम्मद का, दिला दरियाए रहमत कतरा है आबे मोहम्मद का। जो चाहे पाक हो पैरो हो असहाबे मोहम्मद का, दिला दरियाए रहमत कतरा है आबे मोहम्मद का। कुल्हा अकीदत ब हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल कर रही थी शहनाज बेगम और मोहम्मद रफ़ीक हमनवा। ये नातिया कलाम मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का था। रोशनी। आइए सामीन, आला अखलाकी कदरों पर मबनी सिलसिला सुनते हैं। मुकर्रिर हैं कारी शाहिद इस्लाम बट। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन मोहतरम, हमारे यहाँ आम तौर पर मजहबी व दीनी हलक़ों में ये तसव्वुर पाया जाता है कि मैदान जंग में जो जिहाद किया जाता है वो सबसे बड़ी नेकी है, और लोगों का आम तौर पर इसी पर ज़ोर होता है कि लोग जौक दर जौक इस मैदान जंग में आने के लिए तैयार हों। हालांकि इस जिहाद से पहले एक बहुत बड़ा जिहाद है जो एक बंदे मोमिन को करना पड़ता है, जिसमें कमी या कोताही का नतीजा उसे बाद में भुगतना पड़ता है। जब हम तारीख़ इस्लाम पर नज़र डालते हैं और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साला मक्की दौर में अपने साथियों और सहाबा किराम से यही जिहाद अकबर करवाया, और उनकी सीरत साजी की गई और किरदार साजी की गई। उनके सब्र और बर्दाश्त के मादे को परवान चढ़ाया और सख्तियों और तानों और जिस्मानी तशद्दुद को हर एतबार से बर्दाश्त करने की तरबियत फरमाई, और उनके अंदर लालच, हिर्स, गुस्सा, तकब्बुर, कीना परवरी की जगह एक दूसरे का अदब व एहतराम, ईसार व कुर्बानी, आजिज़ी और मोहब्बत के जज्बात परवान चढ़ाए, और कुरानी अल्फाज में उनका तज़किया नफ्स किया गया। यानी जो नफसानी बीमारियां एक इंसान को तबाह व बर्बाद कर देती हैं, उन सब की सफाई की गई और उनकी जगह आला इखलाक़ी अक़दार और औसाफ़ हमीदा उनके अंदर पैदा किए गए। और इस कुरानी आयत कि क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा, कि बेशक वो कामयाब व फलाह पा गया जिसने इस नफ्स का तज़किया किया, और वो बर्बाद हो गया जो इसकी ख्वाहिशात का असीर हो गया। तो आपने इस आयत कुरानी का अमली नमूना सहाबा किराम की जमात की शक्ल में लोगों के सामने रख दिया, और फिर तारीख़ ने देखा कि सहाबा किराम ने अपनी सीरत और किरदार से वो बाब तारीख़ में रक़म किए जो क़यामत तक के लिए इंसानियत की रहनुमाई के लिए एक रोशन बाब की सूरत में हमेशा जगमगाते रहेंगे। क्योंकि ये जमात जिहाद अकबर
یعنی نفس کے خلاف جہاد میں سرخرو ہو کر نکلی تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جہاد اکبر کا حکم قرآن مجید میں ان الفاظ میں دیا گیا تھا کہ وجاہدہم بہ جہادن کبیرا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جہاد کیجئے، اس قرآن مجید کے ذریعے ایک بڑا جہاد۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو فرمایا کہ رجعتم گی، کیونکہ اندر کا شیطان کہیں پھر سے تمہیں صراط مستقیم سے نہ بھٹکا دے۔ یہ وہ جہاد اکبر ہے جو ہمارے دین میں ایک بڑی حقیقت کے طور پر مستقل حیثیت میں ہمیشہ جاری و ساری رہنا چاہیے، ورنہ اس کے کیے بغیر دنیا میں کوئی بھی کامیابی مسلمانوں کے قدم نہیں چوم سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس جہاد اکبر کو صحیح اسلامی جذبے کے ساتھ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں کو ہر مشکل وقت اور مرحلے سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ روشنی اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سن رہے تھے سامعین، جس میں آج ہم نے قاری شاہد اسلام بٹ کی گفتگو سنی۔ فضا کے دامن میں مسکراتے کئی طرح کے گلاب دیکھے، فضا کے دامن میں مسکراتے کئی طرح کے گلاب دیکھے، زمین طیبہ پہ رحمتوں کے برستے میں نے سحاب دیکھے، زمین طیبہ پہ رحمتوں کے برستے میں نے سحاب دیکھے، لبوں کی جنبش پہ کیوں نہ قربان جائے ذوق سمائے انسان، لبوں کی جنبش پہ کیوں نہ قربان جائے ذوق سمائے انسان، میرے نبی کے جو منہ سے نکلے وہ لفظ بنتے کتاب دیکھے، میرے نبی کے جو منہ سے نکلے وہ لفظ بنتے کتاب دیکھے، لپٹ کے روضے کی جالیوں سے درود بھیجوں سلام بھیجوں، لپٹ کے روضے کی جالیوں سے درود بھیجوں سلام بھیجوں، کوئی تو تعبیر ان کی آقا جو عشق میں تیرے خواب دیکھیں، کوئی تو تعبیر ان کی آقا جو عشق میں تیرے خواب دیکھے، میری نظر کا کیے احاطہ تجلیاں ہی
تجلیاں تھیں، میری نظر کا کیے احاطہ تجلیاں ہی تجلیاں تھیں، ہزاروں جلوے در نبی پہ نگاہ نے بے نقاب دیکھے، ہزاروں جلوے در نبی پہ نگاہ نے بے نقاب دیکھے، بڑے بڑے سرکشوں کے سرخم ہوئے محمد کے آستان پر، بڑے بڑے سرکشوں کے سرخم ہوئے محمد کے آستان پر، جو دست بستہ پہ سلامی ہزاروں عزت مآب دیکھے، جو دست بستہ پہ سلامی ہزاروں عزت مآب دیکھے۔ گلہائے عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محمد علی ظہوری۔ یہ نعتیہ کلام صابر جالندھری کا تھا۔ آپ نے پوچھا ہے، آئیے سلسلہ سنتے ہیں جس میں آپ کے دینی اور سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے ہیں ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے لیے ہمیں حیدرآباد سے خط لکھا ہے جناب لطف اللہ صاحب نے۔ آپ یہ پوچھتے ہیں کہ عہد و پیمان کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے؟ اگر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ عہد پر قائم رہنا مشکل ہو جائے تو کیا اس کا کوئی کفارہ ادا کرنا پڑے گا؟ جناب لطف اللہ صاحب، مختلف قسم کے عہد ہوتے ہیں، مختلف قسم کے پیمان ہوتے ہیں، اور ہر ایک عہد اور پیمان کی اپنی ایک کیفیت ہے جس کی بنیاد پر اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے ایک شخص اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرتا ہے کہ اللہ، میں نے تجھے اپنا مالک، رب اور الہ سمجھ لیا ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں اور میں تیرا بندہ ہوں، میں عبد ہوں، میں تیری اطاعت کروں گا، یہ ایک طرح کا عہد ہے۔ اور تمام اہل ایمان مسلمانوں میں اور اس سے پہلے جتنے بھی یہودی تھے، جتنے بھی عیسائی تھے، وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس کے بندے ہیں اور اللہ ان کا مالک اور خالق ہے اور وہ بادشاہ ہے، پوری کائنات کا وہ سلطان ہے اور وہ اس کی اطاعت کریں گے۔ تو سب سے بڑا عہد اور پیمان یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک انسان کرتا ہے، جس کی بنا پر وہ مومن ہوتا ہے۔ پھر عمل کی صورت میں وہ اس کا ثبوت پیش کرتا ہے، اپنے کاموں کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے وہ پھر مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے اور اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے۔ ایک شخص نے ظاہر میں نماز پڑھی، وہ گویا کہ مسلمانوں جیسا کام کر رہا ہے، لیکن اس نے پوری توجہ کے ساتھ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ نماز پڑھی تو اس کا ایمان بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو ایک شخص کو مسلمان بھی ہونا چاہیے، مومن بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ عہد و پیمان جو ایک انسان اللہ تعالیٰ سے کر رہا ہوتا ہے، سب سے زیادہ اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ایسی ہزاروں مثالیں پڑھتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء اپنی جان قربان کر کے، اپنی عزتیں قربان کر کے، اپنا مال قربان کر کے اللہ سے کیے ہوئے اس عہد و پیمان کی حفاظت کرتے رہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثاروں نے اس کے لیے روشن مثالیں قائم کی۔ آپ علیہ السلام کو مکہ میں کس قدر اذیتیں دی گئیں،
کس طرح آپ کے مال کو، آپ کی عزت کو نقصان پہنچایا گیا، آپ کی آل کو اذیتیں دی گئیں، آپ کی جانثاروں کو، اصحاب کو باقاعدہ بعض کو شہید کیا گیا، بعض کو دیگر اذیتوں میں مبتلا کیا گیا۔ مدینہ جب آپ پہنچتے ہیں تو بے شمار جنگوں میں مبتلا کیا گیا، اور ہجرت کے اس سفر کی صعوبتوں نے برداشت کرنا پڑی، اس میں مال بھی لگایا، اور بے شمار انسانوں نے اپنی جانیں قربان کی، اپنے محبت کرنے والے قریبی عزیز وہ شہید ہوئے۔ تو جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا گیا ہے، اللہ نے اور اس کے رسول نے اس وعدے کا پاس رکھنے اور اس عہد کا پاس رکھنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ دنیا کی زندگی میں انسان انسانوں سے معاملہ کرتا ہے، اداروں سے معاملہ کرتا ہے، مختلف کمپنیوں سے معاملہ کرتا ہے، گروہوں سے، جماعتوں سے معاملہ کرتا ہے، اور جب بھی کوئی فریق کسی دوسرے فریق سے کوئی معاملہ طے کرتا ہے تو یقیناً اس کے لیے کوئی نہ کوئی عہد و پیمان باندھا جاتا ہے، کچھ شرطیں متعین کی جاتی ہیں، کچھ فیصلے کیے جاتے ہیں کہ میں یہ کروں گا اور اس کے مقابلے میں تم مجھے یہ دو گے، اور دوسرا جو ہے وہ کچھ اور کام کرے گا اور پہلا فریق اس کے مقابلے میں کچھ اور چیزیں دے گا۔ تو اس طریقے سے دوستی، دشمنی اور ہر چیز کا ایک باقاعدہ معاہدہ ہوتا ہے انسانی دنیا میں، کچھ لکھا ہوا، کچھ ان لکھا ہوا۔ معاملات اسی طریقے سے آگے بڑھتے ہیں۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنے ساتھ کیے جانے والے عہد و پیمان کی پاسداری کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی اس کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ تو میرا رب ہے، تو میرا الہ ہے، تو میرا مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو پھر عملی ثبوت دینا چاہیے کہ واقعی ہم نے اللہ کو اللہ مان لیا ہے اور اپنے آپ کو بندے کے طور پر دنیا میں پیش کر رہے ہیں اللہ کے سامنے۔ اس عہد کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا کہ دنیا والوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ جو بھی معاہدہ کیا جائے تو اس عہد و پیمان کی باقاعدہ حفاظت کی جائے۔ انتہائی کٹھن حالات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتاتی ہے کہ آپ نے عہد و پیمان کی نہ صرف پاسداری کی بلکہ دوسروں کو بھی اس بات کی تعلیم دی۔ سیرت کی تمام کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ علیہ السلام ہجرت کر کے مدینے جا چکے تھے، اور کچھ مسلمان تو ان قافلوں میں پہلے ہی پہنچ گئے، لیکن کچھ اکا دکا انفرادی انداز میں بھی ہجرت کرتے ہوئے مدینے میں جانے کی کوششیں کرتے رہے۔ 2 مسلمان ایسے تھے کہ جنہوں نے مکہ سے چھپ کر ہجرت کا راستہ اختیار کیا، جان کا خطرہ تھا، مال کے لٹنے کا خطرہ بھی تھا، لیکن راستے میں پکڑے گئے۔ کفار نے ان سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ جب پتا چلا کہ یہ مدینہ جا رہے ہیں تو ان کفار نے یہ کہا کہ ہم تو تمہیں نہیں جانے دیں گے، تم تو وہاں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنو گے اور پھر ہمارے خلاف تم جنگ کرو گے۔ لیکن مسلمانوں نے کسی نہ کسی طریقے سے باتوں باتوں میں انہیں اس بات پر قائل کر لیا کہ ہم وہاں جائیں گے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جو جنگ ہونے والی ہے اس میں شریک نہیں ہوں گے۔ ان مسلمانوں کا خیال یہ تھا کہ ہم کسی طریقے سے اپنی جان بچائیں اور حیل و حجت کرتے ہوئے مدینہ تو پہنچیں، پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ شاید ان کے وہم میں ہو، یہ گمان میں ہو کہ وہاں ہم جا کے مکر جائیں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 2 صحابیوں نے اس پوری کیفیت کو بتا دیا کہ راستے میں ہم پکڑے گئے تھے، کفار سے پھر ہم نے وعدہ کر لیا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، تو تب انہوں نے ہماری جان چھوڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے تیار تھے، اور ایک ایک بندے کی شدید حاجت تھی، ضرورت تھی، کیونکہ مسلمان مٹھی بھر 313 کی تعداد میں اور کفار کا ایک بڑا لشکر تھا، 3 گنا سے بھی زیادہ بڑا لشکر مقابلے میں کھڑا تھا۔ تو ایسے موقع پر تو ایک ایک فرد کی ضرورت بڑھ جاتی ہے، لیکن اتنی شدت والی حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب چونکہ تم ایک عہد کر چکے ہو اور میں اپنی امت کو بد عہدی نہیں سکھاتا، تو تم لوگوں نے یہیں مدینہ میں رہ کر جو حفاظتی تدبیریں ہم نے اختیار کر رکھی ہیں، دیگر جو جہاد کے کام ہیں، یہاں رہ کر ہی بس ان میں شرکت کرنی ہے، ہمارے ساتھ باقاعدہ کفار کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تم نے میدان میں نہیں اترنا۔ دیکھیے، اگر اللہ کے رسول ایسے نازک حال میں بھی اپنے ساتھیوں کو عہد و پیمان کی حفاظت، اس کا باقاعدہ پاس رکھنے کی تعلیم دے رہے ہیں،
تو ہمیں تو یقیناً زیادہ رکھنا چاہیے کہ حالات بہتر بھی ہوں تو تب بھی، اور حالات بہتر نہ ہوں تو تب بھی عہد و پیمان کی حفاظت کرنا یہ اسلامی تعلیمات کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ ایک اور بات جان لینی چاہیے کہ جب بھی کوئی شخص یا کوئی گروہ یا کوئی جماعت عہد و پیمان کرے تو باقاعدہ سوچ سمجھ کر کرے۔ جب وہ سوچ سمجھ کر کرے گا تو یقیناً اسے خبر ہوگی، اسے پتہ رہے گا کہ اس میں سے کون سی چیز ناجائز ہے اور کون سی چیز جائز ہے۔ ہم لوگ انسانی دنیا میں اپنے مفادات کی خاطر یا کمزور ہونے کی وجہ سے بزدلی کی بنیاد پر بعض اوقات ایسے معاہدے کرتے ہیں کہ جو ناجائز ہوتے ہیں۔ اگر علم ہو، خبر آ جائے اور پتہ چل جائے تو پھر ایسے معاہدوں سے گریز کرنا چاہیے، یا پھر ان معاہدوں میں کوئی نہ کوئی ایسی عقل مندی کا راستہ ضرور اختیار کرنا چاہیے کہ جس میں اللہ کی نافرمانی بھی نہ ہو اور عہد و پیمان کی مخالفت بھی نہ ہو اور اپنی جان اور عزت کو بھی اور مال کو بھی بچایا جا سکتا ہو۔ عقل مندی کا راستہ اختیار کیا جائے یا بہادری یا جرت کا راستہ اختیار کیا جائے، اس کے علاوہ بزدلی کا، دھوکہ دہی کا، جھوٹ کا راستہ اختیار کرنے کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ اس لیے عہد و پیمان کا بطور خاص اہتمام کیا جائے۔ آخری بات یہ بھی جان لیجئے کہ ہم جس ادارے میں کام کرتے ہیں، کروڑوں لوگ جو ہیں وہ مختلف اداروں میں جاب کر رہے ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ ایک عہد نامے کے طور پر تحریر ہوتی ہیں کہ تم نے یہ اور یہ اور یہ کام کرنے ہیں اور ہم اس کے بدلے میں تمہاری اس طرح سے خدمت کریں گے، تنخواہ اتنی ہوگی، دیگر سہولتیں یہ ہوں گی۔ تو یہ ادارے اور افراد کے درمیان میں ایک طرح کا معاہدہ ہے، عہد و پیمان ہے۔ تو اس لیے اس ادارے کے ساتھ بھی مخلص ہونا در حقیقت اپنے دین کے ساتھ مخلص ہونا ہے۔ تو جس شخص نے اپنے عہد و پیمان کو توڑا، اس نے در حقیقت دین کی تعلیمات کو، شریعت کی تعلیمات کو نظر انداز کیا۔ اس لیے ایک مسلمان کو عہد کا پاس رکھنے والا، پیمان کو پورا کرنے والا ہونا چاہیے۔ بد عہدی کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا ہے سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے جس میں آپ کے دینی اور سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے تھے ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم۔ سامعین، آپ اپنے دینی و سماجی مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنے سوالات بذریعہ خط ہم تک پہنچائیے اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کر لیجئے۔ انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حامل قرآن نور مجسم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہ عرب سرکار دو عالم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ عصمت و عفت کا رکھوالا، عصمت و عفت کا رکھوالا، درس اخوت دینے والا، درس اخوت دینے والا، عظمت کے اسرار کا محرم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حامل قرآن نور مجسم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے کسنا کس کا وہ حامی، بے کسنا کس کا وہ حامی، رحمت ایزد کا وہ پیامی، رحمت عزت کا وہ پیامی، بارگاہ حق میں ہے مکرم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہ عرب
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں سلام ہادی برحق لاکھوں سلام ہادی برحق امت پھر محتاج ہے تیری امت پھر محتاج ہے تیری جس کی زباں پہ اب بھی ہے ہر دم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حامل قرآن نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ عرب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ہدیہ نعت پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے سلیم حسین اور ہمنوا. یہ نعتیہ کلام یوسف ظفر کا تھا. قرآن حکیم اور ہماری زندگی. آئیے سامعین سلسلہ سنتے ہیں جس میں آج ہم سورہ انفال کی آیات مبارکہ 18 تا 21 میں بیان مضامین کے حوالے سے ڈاکٹر محمد سعد صدیقی کی گفتگو سن رہے ہیں. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. صدق اللہ العظیم. ان آیات کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے. یہ سب کچھ تو اپنی جگہ، اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو کافروں کی ہر سازش کو کمزور کرنا تھا. اے کافروں، اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تو تمہارے سامنے موجود ہوا، اور اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا. اور اگر تم وہی کام کرو گے جو اب تک کرتے رہے ہو تو پھر ہم بھی وہی کام کریں گے جو اب کیا ہے، اور تمہارا جتھا تمہارے کچھ کام نہ آئے گا، چاہے وہ کتنا ہی زیادہ ہو. اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ واقعی مومنوں کے ساتھ ہے. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہا مانو، اور اس بات سے کبھی منہ نہ موڑو جبکہ تم اللہ اور اس کے رسول کے احکام سن رہے ہو. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ سنتے سناتے کچھ نہیں. گزشتہ آیات مبارکہ میں غزوہ بدر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ظاہر ہونے والے اس عظیم الشان معجزے کا ذکر تھا کہ جب آپ نے مٹی اٹھا کر کافروں کی جانب 3 مرتبہ پھینکی تھی اور شاہت الوجوہ کہا تھا، اور واقعتاً ان کے چہرے ذلت آمیز شکست سے دوچار ہو کر ذلت الرسوائی کا شکار ہوئے. آج کی تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں غزوہ بدر میں ظاہر ہونے والی مسلمانوں کی اس شان و شوکت کی حکمتیں بیان کی جا رہی ہیں. آیت مبارکہ نمبر 18 میں جو آج کی تلاوت کردہ آیات میں سے پہلی آیت مبارکہ ہے، پہلی حکمت بیان کی گئی. ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین. مسلمانوں کی تعداد کم ہونے کے باوجود
اسلحہ، سواریاں اور جنگی سامان کی قلت کے باوجود مسلمانوں کا کفار کو قتل کرنا، انہیں ذلت آمیز شکست سے دوچار کرنا اور 3 مرتبہ کی مشت خاک میں ایٹم بم کی تاثیر پیدا کرنا، ان سب باتوں کی اصل حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بے سر و سامان دوستوں کے ہاتھوں متکبر سرکشوں اور اللہ کے باغیوں کو موت کے گھاٹ اتارے، اہل ایمان پر اپنی جانب سے فتح و نصرت کے ذریعے سے خوب رحمتیں نازل کرے اور کافروں کے منصوبوں اور ارادوں کو خاک میں ملا دے۔ دوسری حکمت بیان کرتے ہوئے آیت مبارکہ نمبر 19 میں ارشاد فرمایا گیا، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے متعلق مفسرین ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ کفار کا لشکر جب مکہ مکرمہ سے روانہ ہو رہا تھا تو ابو جہل نے خانہ کعبہ کے پردوں سے لپٹ کر یہ کہا کہ اے اللہ، ہمارے اور محمد کے لشکر میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے نزدیک جو باعتبار دین بہتر ہو اور برتر ہو اسی کو فتح دے۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور ان کلمات میں مسلمانوں کی فتح کی حکمت بیان کی کہ کفار کو یہ حسرت دلانا مقصود ہے کہ تم نے یہ کہا تھا اور حرم کعبہ میں کہا تھا کہ جو دین کے اعتبار سے برتر ہے اسے فتح عطا فرمانا۔ تم نے جس قوم کی فتح کے لیے دعا مانگی تھی اللہ نے اسی قوم کو فتح سے نوازا، اور قیامت کے تک کے لیے یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر دین دین اسلام ہے، اور سب سے اعلیٰ لوگ اس دین کے پیروکار، اس حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی اور غلام ہیں۔ اگر آئندہ بھی اس طرح کا مقابلہ ہوا تو نتیجہ اسی طرح کا ہوگا۔ تیسری حکمت یہ بیان فرمائی کہ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، تمہارا جتھا تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا اگرچہ وہ تعداد میں کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ یعنی یہ بات ثابت ہو گئی کہ طاقت و قوت اور فتح و نصرت کا دار و مدار تعداد کی کثرت یا اسلحہ اور ساز و سامان پر نہیں، بلکہ انسان کی طاقت اللہ پر اس کا ایمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور اطاعت ہے۔ جتنا قوی ایمان ہوگا، جس قدر مضبوط جذبہ اطاعت ہوگا، اللہ کی مدد و حمایت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ دشمن عددی کثرت کے اعتبار سے، جنگی ساز و سامان اور حربی صنعت کے اعتبار سے کتنا ہی ترقی یافتہ کیوں نہ ہو، آخر کار فتح و نصرت اور غلبہ و شوکت اللہ کے انہی بے سر و سامان مجاہدین کے حصے میں آتی ہے کہ یہ اعلان الہی ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور یہ بھی اللہ ہی کا اعلان ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ بلا شبہ اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔ آیات مبارکہ نمبر 20 اور 21 میں مسلمانوں کو ایک ذمہ داری کی جانب متوجہ کرتے ہوئے حق جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ رب کائنات کی معیت یعنی اس کا ساتھ، اس کی جانب سے نصرت و حمایت کے اگر تم طلبگار ہو تو یہ 2 ذمہ داریاں پوری کرو گے تو اللہ کی حمایت و نصرت کو حاصل کرنے والے ہوگے۔ پہلی ذمہ داری یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری اطاعت اور فرما برداری کرنا، زندگی کے ہر گوشے، زیست کے ہر شعبے میں اللہ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا اور انہیں اپنی زندگی کا ہادی اور رہنما بنانا، یہ ہر بندہ مومن کی سب سے پہلی اور سب سے اہم ذمہ داری ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور ارشادات غور سے سننا، ان کے معاملے میں کبھی بے توجہی یا لاپرواہی کا مظاہرہ نہ کرنا۔ دوسری ذمہ داری آیت مبارکہ نمبر 21 میں یاد دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ دعویٰ ہو اللہ پر ایمان کا، دعویٰ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا، لیکن لباس، شکل و صورت، معاشرتی اقدار اور طرز زندگی ہو اللہ اور اس کے رسول کی دشمنوں کا سا۔ یعنی جب دعویٰ آپ کے امتی ہونے کا ہو، عبادت ہو یا ریاضت، اخلاق ہو یا معاشرت، حکومت ہو یا سیاست، نظام عدل ہو یا نظام معیشت، سب کچھ
آپ کی تعلیمات کی روشنی میں ہونا چاہیے، آپ کے اسوہ مبارک کی بنیاد پر استوار ہونا چاہیے۔ یہ امتیوں کی دوسری بڑی ذمہ داری ارشاد فرمائی گئی۔ اللہ تعالی ہمیں ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے سورہ انفال کی آیات مبارکہ 18 تا 21 میں بیان مضامین کے حوالے سے ڈاکٹر محمد سعد صدیقی کی گفتگو سنی۔ حبیب داور رسول اطہر سلام تم پر، درود تم پر۔ حبیب داور رسول اطہر سلام تم پر، درود تم پر۔ شفیع محشر قسیم کوثر سلام تم پر، درود تم پر۔ شفیع محشر قسیم کوثر سلام تم پر، درود تم پر۔ تمہیں سے مہکا ہوا ہے گلشن، تمہاری خوشبو کلی کلی میں، تمہیں تو ہو خندائے گلے تر سلام تم پر، درود تم پر۔ تمہیں تو ہو خندائے گلے تر سلام تم پر، درود تم پر۔ یہ زندگی کا نگار خانہ تمہارے ہی گرد گھومتا ہے، یہ زندگی کا نگار خانہ تمہارے ہی گرد گھومتا ہے۔ تم ہی ہو کون و مکان کے محور سلام تم پر، درود تم پر۔ تم ہی ہو کون و مکان کے محور سلام تم پر، درود تم پر۔ تمہیں سے صبح ازل ہے روشن، تمہیں سے شام ابد منور۔ تمہیں سے صبح ازل ہے روشن، تمہیں سے شام ابد منور۔ تمہیں ہو ذات خدا کا مظہر سلام تم۔ گلہائے عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے خورشید احمد، اور یہ نعتیہ کلام تابش سمدانی کا تھا۔ آئیے سامعین بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ اللہم یا عظیم السلطان یا عمیم الاحسان، تیرے حبیب پاک پر بے حد بے شمار درود و سلام ہو۔ ہمیں اپنی برکتوں سے مالا مال کر دے، ہم پر اپنی رحمتوں کا سایہ رکھ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما۔ ستار العیوب، ہمارے عیبوں کا کوئی شمار نہیں، اگر تیری ستاری ان پر پردہ نہ ڈالتی تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہوتے۔ مولا، جس طرح تو دنیا میں ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہے، اسی طرح آخرت میں بھی ہمارے عیبوں کو چھپائے رکھنا، ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچانا۔ غفار الذنوب، ہم انتہائی ندامت کے ساتھ اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے گناہ حد شمار سے باہر ہیں، مگر مولا تیرا ارشاد ہے کہ تیری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے،
ہمارے گناہ بھی تیری رحمت کے احاطے سے باہر نہیں ہے۔ تو اے ہمارے رحمان و رحیم اور غفار و غفور اور آقا، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تیری غفاریت کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا، پاکستان کو دائم قائم رکھ اور اسے تمام زمینی اور آسمانی آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اتباعہ وبارک وسلم۔